اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لفظ قرآن اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ اقرا، اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ، پڑھنا۔ تو قرآن مجید اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ، ٹو ریسائٹ، ٹو پروکلیم۔ اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، ریڈ۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے دا کرائٹیرین، ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے، کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کیا ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ دنیا کا جو پاپولیشن ہے، ورلڈ پاپولیشن، وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے، 8 بلین سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے۔ 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً۔ اس میں سے 15% عرب ہے، یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں۔ سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں، بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن ایج از نیور اے بیریئر۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے، تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے انسان وہ ہے اپنے مادری زبان، دا مدر ٹنگ۔ جیسا انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ 1 یا 2 اور زبان سیکھتا ہے، جیسے کہ جو معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اگر وہ اسکول میں جاتا ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں وہ ایک زبان سیکھتا ہے۔ تو اپروکسیمیٹلی ہر انسان، تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ کوئی لوگ 3، کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں،
کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں، کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں، 7 زبان 8 زبان 9 زبان جانتے ہیں، لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ عمر آپ کو روکنا نہیں چاہیے عربی زبان سیکھنے سے۔ ایج از نیور اے بیریئر۔ اور میرے ذہن میں ایک مثال یاد آتی ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں۔ ڈاکٹر موریس بکیل ایک بہت فیمس سائنسدان، سائنٹسٹ اور سرجن تھے جن کو فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا میڈیسن کے فن میں، طب کے فن میں۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا کیا وہ ریسرچ کرے آن دا ممی آف مناپٹا، آن دا ممی آف فیرو، فرعون کے جسم کے اوپر وہ ریسرچ کرے، ٹو ڈو ریسرچ آن دا باڈی آف فیرو۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل وہ کرسچن تھے تو انہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، کیونکہ وہ بائبل میں پڑھے تھے۔ کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرے اور آخر کار فرعون ڈوب کے مر گئے؟ تو ڈاکٹر موریس بکیل کو ایک پورا قصہ پتا تھا۔ جب ڈاکٹر موریس بکیل سعودی عربیہ میں تھے تو کوئی لوگ نے ان کو بتایا اس قصہ کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، that we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والے لوگ کے لیے عبرت رہے، آنے والے لوگ کے لیے آیت رہے، آنے والے لوگ کے لیے مثال رہے۔ جب ڈاکٹر موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں فرعون کے جسم، فرعون کے باڈی کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے باڈی کو محفوظ رکھا ہے، کو پریزرو کیا ہے، تو ڈاکٹر موریس بکیل چونک گئے اور ان کو دلچسپی تھی، ان کو جذبہ تھا کیا وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ تو ڈاکٹر موریس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر موریس بکیل نے عربی زبان سیکھے۔ آپ سوچئے ایک نان مسلم، ایک کرسچن قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھے لیکن عربی زبان سیکھے 50 سال کی عمر میں تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ یہ جذبہ تھا ڈاکٹر موریس بکیل کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اتنے جذباتی، ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح، لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے۔
مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں the glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے. It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں. اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے. یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے. There are chances that there will be errors in every translation کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے. لیکن جو اللہ کا کلام عربک ٹیکسٹ جو عربی قرآن ہے جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے کوئی مسٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں ہم بزی ہیں اس دنیا میں ہمارے کاروبار میں ہمارے بزنسز میں ہمارے پروفیشن میں ہمارے جابز میں ہمارے سکولز میں ہمارے مدرسے میں ہمارے کالجز میں اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں کتابیں یاد کرتے ہیں چاہے سکولز میں ہو چاہے کالجز میں ہو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ان کے پاس کوئی جاب نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا. بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتا ہے وہ فیلڈ میں اور وہ دوسرے فیلڈ کی طرف سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں. تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے. اگر آپ روز
قرآن مجید کا ایک جز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 30 جز ہے۔ جو ڈگریز ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کام آئے یا نہیں آئے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کام نہیں آتی ہے تو اس دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کیا روزانہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے جو زبان میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، this is a book in which there is no doubt۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، as a guidance for those who fear اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو خوف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کیا in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کافی مثال کا ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں، so that people they understand the message of اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک جرمن فرینڈ ہے جو یہاں پاکستان آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کے کافی قریب دوست ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد وہ واپس جرمنی لوٹ جاتے ہیں، اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو ایک میسج لکھتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل میسج، اور یہ میسج وہ جرمن میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں جانتے ہیں، تو اور آپ جرمن زبان نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ یہ لیٹر کا ترجمہ کریں گے؟ اور آج کے زمانے میں ترجمہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں آپ ترجمہ کریں گے یہ لیٹر کا؟ کیونکہ آپ جاننا چاہیں گے کیا میرے قریب دوست نے کیا میسج میرے لیے لکھا ہے، میرے قریب دوست کیا مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟
کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ اور الحمدللہ قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اگر آپ اردو جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ فرینچ جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ فرینچ میں پڑھیے. اگر آپ جرمن جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ جرمن میں پڑھیے. جو زبان آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں لیکن کوشش کریے کہ روزانہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے، جو بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو قرآن مجید کا پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمان کے لیے ہے یا صرف عرب کے لیے ہے. قرآن مجید نازل ہوئی سارے انسانیت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. The book is revealed to thee in order to lead mankind from the depths of darkness into light. یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آئے. To lead mankind from the depths of darkness into light. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. Here is a message. Let them take warning thereof and let them know that there is one God. Let men of understanding take heed. یہ ایک بیان ہے. Here is a message. Let them take warning thereof. تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں. And let them know that there is one God. تاکہ لوگ جانیں کہ صرف ایک خدا ہے. Let men of understanding take heed. تاکہ اہل تفکر اس کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس as a guidance for mankind وبينات من الهدى والفرقان and as a criterion to judge between right and wrong. رمضان یہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت اور فرقان ہے، حق اور باطل میں کے درمیان فیصلہ کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الزمر چیپٹر نمبر 39 میں ایک سملر میسج کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے. قرآن مجید صرف عرب یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے.